شاعر اسلام کہتے ہیں کہ کاغذ پہ میں نے جب لکھا کلمہ رسول کا، کاغذ پہ میں نے جب لکھا کلمہ رسول کا، یہ شاعر کی محبتیں ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ کاغذ پہ میں نے جب لکھا کلمہ رسول کا تو حرفوں میں دیکھنے لگا چہرہ رسول کا، تو حرفوں میں دیکھنے لگا چہرہ رسول کا۔ اور اس معجزے پہ دنگ، کون سا معجزہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، اس معجزے پہ دنگ ابو جہل رہ گیا۔ کون سے معجزے پہ؟ جب کنکر نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا، کنکر نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا۔ ابو جہل میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لاتا ہے، کنکریاں لانے کے بعد میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اگر آپ واقعی نبی ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ میری مٹھی میں بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ تو میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، قربان جاؤ آمنہ کے لال پر، قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل اللہ اکبر، تو پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، یہ بتا کہ میں خود بتاؤں کہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، یا وہ خود بولے جو تیرے ہاتھوں میں ہے کہ میں کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، جب اتنا کہا ہے تو ابو جہل کہتا ہے یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہے کہ پتھر بھی بولا کرتے ہیں، لیکن اس کو پتا نہیں کہ آج پالا کس سے پڑ گیا، آج پالا کس سے پڑ گیا۔ میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، جب اتنا کہا ہے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب کر اور پھر سن۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ابو جہل نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب کیا تو حضرات محترم پتھریوں سے، کنکریوں سے کلمہ پڑھنے کی صدائیں آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ ان کے کلمہ پڑھنے کی صدائیں آ رہی تھی، کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج پالا کس سے پڑ گیا۔ تبھی تو عاشق نے کہا ہے اس معجزے پہ دنگ ابو جہل رہ گیا جب کنکر نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا، جب کنکر نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا۔ میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، آگے شاعر اسلام کہتے ہیں کہ وہ تھی نصیب والی چٹائی حضور کی، حضور کی چٹائی تھی، ایک کھجور کا بستر تھا آپ کا، آپ اس پر ہی آرام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ ہیں عالیشان بستر پہ سوتے ہیں، اللہ اکبر، عالیشان بستر اپنے آرام کے لیے لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، آؤ اپنے کریم آقا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو تو میرے کریم آقا ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر اللہ اکبر اپنی آرام گاہ کو بنا لیا تھا، وہی بستر تھا آپ کا، ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، اسی پر آرام کیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، وہ جانے کائنات ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ چاہتے تو وہ سونے کے بستر پر بھی سو سکتے تھے، لیکن نہیں۔ میرے کریم آقا کی پیارے دیوانوں، آقا کریم نے ایک ٹوٹی چٹائی پر سو کر بتا دیا اے میرے امتیوں، اگر جب تمہیں غریبی ستائے اور جب تمہیں کوئی غریبی کا طعنہ دے، اللہ اکبر، تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے بلکہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زندگی کو جھانک کر دیکھ لینا ہے کہ میرے کریم آقا نے اپنی زندگی کو ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر گزار دیا، اور اب ہم بستر پر ہمیں کوئی غریبی کا طعنہ دیتا ہے تو دیتا رہے۔ میرے کریم آقا بھی تو اللہ اکبر تنہا غریبی میں اپنی زندگی کو گزار کر گئے ہیں۔ تبھی تو عاشق نے کہا کہ وہ تھی نصیب والی چٹائی حضور کی، قسمت سے بن گیا ہے بچھونا رسول کا۔
قسمت سے بن گیا ہے بچھونا رسول کا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات محترم شاعر اسلام کہتے ہیں آتی ہے کربلا سے ابھی تک یہی صدا، آتی ہے کربلا سے ابھی تک یہی صدا، اونچا رہے گا حشر تک جھنڈا رسول کا، اونچا رہے گا حشر تک جھنڈا رسول کا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی جس آیت مقدسہ کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا، اللہ اکبر، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے، کس چیز کے لیے؟ تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ کس چیز کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے۔ وہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، وہ چرند کے لیے رحمت بن کر کے آئے، پرند کے لیے رحمت بن کر کے آئے، شجر کے لیے رحمت بن کر کے آئے، حجر کے لیے رحمت بن کر کے آئے، چرند کے لیے رحمت بن کر کے آئے، پرند کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک انسان کے لیے میرے کریم آقا رحمت بن کر کے آئے، جنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، حیوانات کے لیے میرے کریم آقا رحمت بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا اگر اس دنیا میں نہ آتے تو حضرات محترم کائنات کو وجود نہ ملتا، کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ میرے کریم آقا نے اپنا، اللہ اکبر، میرے کریم آقا کو اللہ کریم نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گئے، تمام جہانوں کے لیے میرے کریم آقا رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں تم تو اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے تمہیں اسی مدینے والے مصطفیٰ کی امتی بنا کر کے پیدا کر دیا۔ لیکن حضرات افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنی قوم پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور یہ قوم اپنے گھر کے اندر آرام سے آرام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم آرام سے آرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، میرے کریم آقا نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی اپنی امتیوں کے لیے۔ آج امتی ہیں کہ اپنے بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں آج بھی وقت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے کا، آج بھی وقت ہے رب کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گئے تو اللہ کریم تمہیں دنیا میں بھی ممتاز کر دے گا اور بعد مرنے کے قبر میں بھی ممتاز کر دے گا۔ لیکن حضرات انسان اپنے کام و کاج سے انسان کو فرصت نہیں ملتی، اپنے کام میں اتنا الجھ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، حضرات محترم آج انسان اپنے کام و کاج میں اتنا الجھ گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرات محترم مرنا ضرور ہے، اگر مصطفیٰ کریم ہم سے راضی ہو گئے تو ہو سکتا ہے اللہ اکبر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور حضرات محترم اگر حضور ناراض ہیں تو حضرات محترم پھر خاتمہ ایمان پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں آؤ حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا کی زندگی کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا چھوٹے بچپن کا زمانہ ہے، 6 سال کی عمر میرے کریم آقا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرات محترم جب آپ اپنی ماں کے شکم کے اندر تھے تب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرات محترم اب میرے کریم آقا کی عمر 6 سال کی ہے۔ عزیزان محترم
اب میرے کریم آقا اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، اور لے جانے کے بعد جب پھر لوٹ کر کے واپس گھر میں آئے ہیں، دیکھتے کیا ہے گھر کے اندر ماں نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ زاروں قطار رونے لگے اور سوچنے لگے اے اللہ، آج مجھ سے میرے پیدا ہونے سے پہلے تو نے میرے والد کو اٹھا لیا، میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا، اے پروردگار عالم آج مجھے میری ماں نظر نہیں آتی، میری ماں کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر، میرے کریم آقا کی آنکھیں اشکبار گئی اور دل میں کہہ رہی ہے اے پروردگار عالم میری ماں کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ اکبر، میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، اتنا سوچا ہی تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے دل پر الہام فرمایا اور کہا اے محبوب تمہاری ماں کمرے کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا ہے اللہ اکبر، اب میرے کریم آقا کمرے کے اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ میرے کریم آقا کی والدہ اپنے سر کو گھٹنوں پر رکھ کے ہچکیاں بھر کے رو رہی تھی، ہچکیاں بھر کے رو رہی تھی، ہچکیاں بھر کے رو رہی تھی۔ اللہ اکبر، جب میرے کریم آقا کی والدہ رو رہی تھی، میرے کریم آقا نے پیچھے سے جا کر کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا اے ماں کیوں رو رہی ہو؟ جب اتنا کہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر کوئی تنہائی میں ہچکیاں بھر کے روتا ہو اللہ اکبر اور پیچھے سے کوئی سہارا دینے والا آ جائے اور یہ کوئی یہ پوچھ لے کہ کیوں رو رہے ہو تو پھر اس کی ہچکیاں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، پھر وہ چیخیں مار کے رونے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، چیخیں مار کے رونے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے کریم آقا نے اپنی امی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ماں رو رہی ہو، اتنا کہا ہے اب میرے کریم آقا کی والدہ کی ہچکیاں چیخوں میں بدل گئی، اب وہ آہے بھر کے روئی ہے۔ جب روئی ہے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے ماں کیوں رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا بہت کمزور ہے، یا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا بہت چھوٹا ہے، یا اس لیے رو رہی ہو یا تمہارا بیٹا بہت کمزور ہے؟ اللہ اکبر، یا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا یتیم ہے؟ اگر ماں تم اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا بہت چھوٹا ہے تو اے ماں اس لیے مت رو، اگر تم اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا کمزور ہے کچھ نہیں کر سکتا تو اے ماں تمہارا بیٹا تو اتنی پاور رکھتا ہے اللہ اکبر آسمان سے چاند توڑ کر کے تمہارے قدموں میں لا کر ڈالنے کی طاقت تمہارا بیٹا رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے ماں کیا تم اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا یتیم ہے تو اے ماں رونا بند کرو، رو مت، تمہارا بیٹا یتیم نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے والا ہے، یتیموں کو سینے سے لگانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے میرے کریم آقا نے۔ اللہ اکبر، اب میرے کریم آقا کی والدہ کہتی ہے اے بیٹا محمد میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تو بہت چھوٹا ہے، یا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تم بہت کمزور ہو، نہ میں اس لیے رو رہی کہ تم یتیم ہو۔ اللہ اکبر، اے بیٹا محمد آج مجھے تمہارے باپ حضرت عبداللہ کی یاد نے رلایا ہے، آج مجھے تمہارے باپ حضرت عبداللہ کی یاد نے رلایا ہے۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، اب جب اتنا کہا ہے میرے کریم آقا کی بھی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، عمر 6 سال کی عمر حضور کی ہے۔ اللہ اکبر، اب رونے کا انداز دیکھیں، اب رونے کا انداز دیکھیں۔ میرے کریم آقا اپنی والدہ کی گود میں جا کر کے بیٹھے، اپنے ہونٹ ماں کے ہونٹ پہ رکھ دیے۔ اللہ اکبر، اپنے ہونٹوں کو ماں کے ہونٹ پہ رکھ دیا۔ اب روز کس انداز میں رہے ہیں؟ اس انداز میں روتے ہیں جب حضور کی امی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو وہ حضور کی منہ میں چلا جاتا ہے، اور حضور کی آنکھ کا آنسو آپ کی امی کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس انداز میں رو رہے ہیں اور آسمان سے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ رونے کا انداز پروردگار عالم نے اللہ اکبر فرشتوں کی مقدس جماعت میں کہا یہ دیکھو میرے
میرے محبوب کا پیار اپنی والدہ سے. اللہ اکبر. ایک ہم اور آپ ہیں کہ اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے گئے. ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے خون کے آنسو روتے گئے. اللہ اکبر. اے ماں باپ کا ماں باپ کا دل دکھانے والوں, ماں باپ کو ستانے والوں, ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں, ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکالنے والوں, بیوی کے کہنے میں ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں, آؤ میرے کریم آقا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو تو پتہ لگے گا. حضور نے فرمایا ماں باپ وہ عظیم ہستی ہے, وہ عظیم نعمت ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے. اللہ اکبر. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے مقبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے لیے قبول ہوا کرتی ہے. میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں, لیکن حضرات آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو اکثر یہی پایا جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے پریشان رہتے ہیں. میرے کریم آقا کی کبھی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھ لیا کرو, حضور کی زندگی کو کبھی سن کر کبھی سمجھ کر دیکھ لیا کرو کہ آقا نے اپنی زندگی کو اس دنیا میں کیسے گزارا. میں کہتا ہوں مسلمانوں, اپنا کردار چینج کر لو, اپنا اخلاق چینج کر لو, ایسا کر لو جب تم چلو تو تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, جب تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, جب تم پیو تو تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی, جب تم کسی سے کلام کرو تو تمہارا بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی. اللہ اکبر. جب تم چلو تو تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی. اگر ایسے عالم میں انتقال ہو گیا, زمانہ کہے گا نبی کا وفادار جا رہا ہے, اور میدان محشر میں ایک ایک فرشتہ پکار کر کہے گا جنت کا حقدار آ رہا ہے. ایسا کر لو. لیکن حضرات ہمارے پاس وقت نہیں. ہمارے پاس وقت ہے تو دنیاوی کام کو دنیاوی کام کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت نکلتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس دنیا میں امتحان گاہ ہے میری اور آپ کی, اور امتحان دینے کے لیے آئے ہیں, لیکن اس دنیا میں آ کر کے اللہ اکبر ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں, رب کی نافرمانی کرتے ہیں. آؤ حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں. میرے کریم آقا اپنی والدہ کی گود میں رو رہے ہیں, اماں کی گود سے اٹھے, دادا کی گود میں جا کر کے بیٹھے ہیں. حضرت عبد المطلب کی کبھی داڑھی کو چومتے ہیں, کبھی داڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, کبھی پیشانی کو چومتے ہیں, کبھی رخسار کو بوسہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی اپنے دادا کی داڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہیں. میرے کریم آقا کے دادا نے کہا اے بیٹا محمد بتاؤ آج کیا بات ہے. فرمایا اے دادا جی آج ہمیں اپنے ننیحال جانا ہے. اللہ اکبر. ہمارا جی چاہتا ہے ہم کچھ دن کے لیے اپنے ننیحال چلے جائیں, اپنی نانی کے گھر پہ چلے جائیں. بڑا گہرا تعلق ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں, اتنا کہا ہے میرے کریم آقا نے. اللہ اکبر. حضور کے دادا نے فرمایا ٹھیک ہے. صبح کا سویرا نمودار ہوا, میرے کریم آقا نے آپ کو بلایا, حضور کی امی حضرت آمنہ کو بلایا, تیسری حضرت ام ایمن کو بلایا. ان تینوں کو بلانے کے بعد مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا. اللہ اکبر. ابھی اپنے ننیحال پہنچے ہیں, پہنچنے کے بعد تقریباً 1.5 مہینہ یا 1 مہینہ اپنے ننیحال میں رہے, پھر واپس پلٹ کر کے آئے گئے, پھر اپنے ددیحال کی طرف کو آئے گئے. اللہ اکبر. جب آپ راستے میں چل رہے تھے, سوار قافلے کے ساتھ سوار تھے. اللہ اکبر. راستے میں میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں, میرے کریم آقا کی امی کی طبیعت ناشاد ہو جاتی ہے, آپ کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے. حضور کی امی حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ نے ام ایمن سے کہا اے ام ایمن ان قافلے والوں سے کہو کچھ دیر
کے لیے ٹھہر جائے, میری طبیعت ناشاد ہے, اللہ اکبر, کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے, جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اللہ اکبر پھر سفر شروع کریں گے. اتنا کہا ہے. حضرت ام ایمن نے قافلے والوں کو روک لیا. اللہ اکبر. اب حضور کی والدہ آپ اپنی سواری سے اتری ہیں, سواری سے اترنے کے بعد نیچے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اب انداز دیکھیے میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں. حضرات محترم ادھر سے فرشتے کہتے ہیں, حضرات محترم اب میرے کریم آقا اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں, کبھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کے اللہ اکبر ہاتھوں کو دباتے ہیں, کبھی پیروں کو دباتے ہیں, کبھی سر میں اللہ اکبر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مالش کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے کریم آقا کی زندگی ہے صاحب. آؤ دیکھو میرے کریم آقا کی زندگی کو, ابھی 6 سال کی عمر ہے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا کی والدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہما اللہ اکبر آپ فرماتی ہیں اللہ اکبر اے بیٹا محمد اللہ اکبر میرے قریب آ جا, آجا میرے پاس آ جا اور میرے پاس آ کر کے بیٹھ جا. اتنا کہا. اللہ اکبر. اب دیکھیے انداز میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اب میرے کریم آقا کی امی کی طبیعت اور زیادہ ناشاد ہو جاتی ہے. مختصر یہ اللہ اکبر جب سورج ڈھلنے لگا, سورج غروب ہونے لگا, سورج چھپنے لگا, اب قافلے والے کہتے ہیں اے ام ایمن آپ جا کر کے آمنہ سے پوچھو وہ چلتی ہے یا چلتی ہے تو چلے ورنہ ہمیں جانے کی اجازت دے دے. اللہ اکبر. ہمیں جانے کی اجازت دے دے, راستہ پر خطر ہے. حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے. اتنا کہا ہے ام ایمن حضور کی امی کے پاس آئی ہے اور کہا ہے اے آمنہ طیبہ طاہرہ. قافلے والے کہتے ہیں یا تو ہمارے ساتھ چلے ورنہ ہمیں جانے کی اجازت دے دے. اتنا کہا ہے اللہ اکبر. حضور کی امی نے کہا اے ام ایمن اس سے قافلے والوں سے کہہ دو یہ چلے جائیں گے, اب راستہ پر خطر ہے. میرے کریم آقا کا انداز دیکھیے, کبھی اس گھنے جنگل کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں, کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتے ہیں. میرے کریم آقا کے انداز ملاحظہ کرے, کبھی قافلے کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب قافلہ چلا گیا, سورج غروب ہونے لگا. اب میرے کریم آقا کی والدہ حضرت آمنہ نے کہا, یوں بازو پھیلا کے کہا اے بیٹا محمد آجا میرے سینے سے لگ جا. آج تک تو نے حضرت حلیمہ سے لوریاں سنی ہے, آج تک تو نے حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ سے لوریاں سنی ہے, آج اپنی امی حضرت آمنہ سے لوریاں سن لے, آج اپنی ماں حضرت آمنہ سے جی بھر کے باتیں کر لے. اللہ اکبر. اتنا کہا گئے میرے کریم آقا کی والدہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور باتیں کرنے لگی. اچانک بولتے بولتے میرے کریم آقا کی امی کی بولتی بند ہو گئی. آپ خاموش ہو گئیں, آپ خاموش ہو گئیں. جب آپ خاموش ہوئیں میرے کریم آقا نے فرمایا ماں بولو نا, ماں بولو نا. بولتی تو تب جب زندہ ہوتی, آپ کا انتقال ہو چکا تھا. حضور نے کہا ماں بولو نا, ماں بولو نا. محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور نے 2 مرتبہ کہا تھا ماں بولو نا, اگر تیسری مرتبہ حضور کہہ دیتے ماں بولو نا تو حضرات ملک الموت کو لوٹنا پڑ جاتا, آمنہ کی روح کو واپس کرنا پڑ جاتا اور آمنہ کو بولنا پڑ جاتا, آمنہ کو بولنا پڑ جاتا. حضرات محترم اب میرے کریم آقا کی امی اللہ اکبر آپ کا انتقال ہوا. حضرت ام ایمن نے ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا محمد جو چلے جاتے پھر وہ بولا نہیں کرتے. اللہ اکبر. جب اتنا کہا گئے اب میرے کریم آقا کی آنکھیں اشک بار ہوئی ہیں, آپ زاروں قطار روتے لگے, آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. بگانا جنگل ہے حضرات محترم, موذی جانوروں کا خطرہ ہے, ماں کا بھی انتقال
انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب دو بچے، ام ایمن اور حضور کی ننھی عمر ہے، آپ بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب حضرات محترم میرے کریم آقا کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ اپنی امی کے سینے، حضرات محترم انتقال پر اپنی ماں کے سینے سے لگ کے روتے رہے۔ حضرات محترم پھر ام ایمن نے ہاتھ پکڑ کے جدا کیا گئے۔ اب میرے کریم آقا اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی امی کی قبر کو تیار کر رہے ہیں، اپنی ماں کی قبر کو تیار کر رہے ہیں، اپنی والدہ کی قبر کو تیار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ام ایمن، آپ دونوں نے حضور کی امی کی قبر کو تیار کیا۔ اب حضور اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ جیسے ہی اتارا گئے، اللہ اکبر، اب اپنے حضرات محترم جیسے ہی قبر میں اتارا، اب ننھے ہاتھوں سے مٹی دے رہے ہیں۔ مٹی دیتے وقت کا منظر حضرت ام ایمن کا بیان ہے۔ آپ کہتی ہے جب حضور مٹی دے رہے تھے اور میں حضور کے چہرے کو دیکھتی تھی تو میرا کلیجہ پھٹ کر کے باہر آنے کو تیار ہو جایا کرتا تھا۔ حضور روتے جاتے اور اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈالتے جاتے۔ اتنا کہا گئے، اللہ اکبر، میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈالتے جاتے، حضور روتے جاتے، اور جب قبر تیار ہو گئی نا تو میرے کریم آقا اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر کے رونے لگے، اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر کے زاروں قطار رونے لگے۔ اور ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں، ماں باپ کو اللہ اکبر ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر کرنے والوں، اللہ اکبر، آؤ کبھی حضور کی زندگی کا مطالعہ کر لیا کرو، کبھی حضور کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھ لیا کرو کہ ماں باپ نے حضور کے اللہ اکبر، حضور نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گئے۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ تیری جنت بھی ہے، تیری دوزخ بھی۔ اللہ اکبر، اگر تو ان کو راضی کر لے گا، ماں باپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں گے، اے بیٹا تو جنتی ہے۔ تو فرمایا گیا ہے اگر ماں باپ نے مسکرا کر اولاد سے ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیا کہ بیٹا تو جنتی ہے، تو پھر تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرات محترم، اب حضور کی قبر، حضور کی امی کی قبر تیار ہوئی، آپ قبر سے لپٹ کر کے روئے گئے۔ ام ایمن نے پھر ہاتھ پکڑا گئے اور پھر لے کر کے چلی اپنے ساتھ۔ جب لے کر کے چلنے لگی اپنے ساتھ، اللہ اکبر، اس وقت کا منظر ملاحظ، اپنا تصور کریں اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرت ام ایمن نے میرے کریم آقا کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے چلنے لگی۔ جب لے کر کے چلی ہیں میرے کریم آقا کو، تو حضرات محترم آپ فرماتی ہیں جیسے میں پہاڑ کے اوپر چڑھی اور پھر نیچے اتری، میں نے سمجھا کہ حضور جو ہے اب میرے ساتھ چلنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا، حضور کا ہاتھ چھوڑا گئے۔ اللہ اکبر، میں تھوڑی آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے۔ میں جب تھوڑی دیر چلی اور پیچھے مڑ کے دیکھا، حضور کا پتہ نہ چلا۔ میں ڈر گئی، میں سہم گئی، میں سسکنے لگی۔ اللہ اکبر، اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آج حضور کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر، کہیں ایسا تو نہیں کہ جانور، کہیں میرے حضور کو کسی جانور نے کوئی تکلیف پہنچا دی ہو؟ اللہ اکبر، آپ فرماتی ہیں میں ڈر گئی۔ پھر میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھی تو دیکھتی کیا ہوں کہ حضور اللہ اکبر پھر اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک وہ وقت تھا جب حضور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے روئے ہیں، اور ایک وہ وقت تھا اللہ اکبر آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے ایک ستون سے لگ کر کے رو رہے تھے،
اللہ اکبر جب آپ رو رہے ہیں، اللہ اکبر میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فاروق اعظم آئے اور پوچھتے گئے یا رسول اللہ اگر آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں، اگر آپ کو کسی نے کچھ کہا ہو تو یا رسول اللہ بتائیں، عمر کی تلوار اور اس کی گردن ہوگی، یا رسول اللہ بتا دیجئے آپ کو کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے؟ اتنے میں حضرت علی آ جاتے ہیں، آپ بھی یہی پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا مجھے کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، آج مجھے اپنی ماں حضرت آمنہ کی یاد نے رلا دیا۔